والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم اور عزیز ساتھیوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جس مرض میں انتقال ہوا ہے اس مرض کو کہتے ہیں مرض الوفات، اور اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ سفر کے آخری عشرے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک رات اچانک اٹھے، اور اٹھنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلام ابو مویہبہ سے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اہل بقیع کے لیے استغفار کروں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام انہیں لے کر بقیع جنت البقیع میں چلے گئے. جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے تشریف لائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سر میں درد شروع ہو گیا، اور یہ جو رات تھی یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رات تھی اور بدھ کا دن تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سر میں جب درد شروع ہوا تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہوا، اس سے آپ کو شفا نہیں ملی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایسے ہی باری باری ازواج مطہرات کے ہاں جاتے رہے. پھر پیر کے دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں رک گئے، اور اس پیر سے لے کر اگلے پیر تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پورا ہفتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں گزارا. اب یہ جو بیماری کے دن ہیں تقریباً 13 سے 14 دن، کیونکہ 12 ربیع الاول کو تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہوئی. 12 دن تو یہ ہو گئے، اور اگر 29 کا مہینہ تھا تو 28 تاریخ سمجھ لیں، اور اگر 30 کا مہینہ تھا تو 29 تاریخ سمجھ لیں کہ 29 تاریخ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیماری کی ابتدا ہو گئی تھی. ان ایام میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے، کیا کیا احکامات جاری ہوئے، یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، باقاعدہ سند کے ساتھ موجود ہیں. کس راوی نے نقل کیے اور کس سند کے ساتھ نقل کیے، یہ ساری باتیں موجود ہیں. اور اس مرض الوفات کے عرض کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے. حضرت جبریل علیہ السلام سورۃ النصر لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل، اس میں میری موت کی خبر دی گئی ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے. یہ بھی مرض الوفات کے ایام میں ہوا. پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ جمعرات والے دن، پیر کو آپ کا انتقال ہوا، اس سے پہلے جو جمعرات تھی، جمعرات والے دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ظہر کی نماز سے پہلے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے فرمایا، جو وہاں موجود تھے، کہ میرے اوپر پانی کے مشکیزیں ڈالے جائیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عدد متعین کر کے بتایا کہ 7 مشکیزیں پانی کے ڈالے جائیں. حسب الحکم آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر 7 مشکیزیں پانی کے ڈالے گئے، جس سے بخار میں تھوڑا افاقہ ہوا. علماء فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو بخار کی شدت تھی وہ اس درجے تھی اور اس قدر تھی کہ اگر اس بخار کو حجاز کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تو سب کا انتقال ہو جاتا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بخار کی یہ کیفیت تھی، اس شدت سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بخار تھا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ افاقہ ہوا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت علی
اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر خطبہ دیا۔ خطبے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سب سے پہلے یہ بات کی کہ غزوہ احد میں جو شہید ہوئے ان کا تذکرہ کیا اور ان کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے استغفار کی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مہاجرین کو خطاب کر کے کہ تمہاری تعداد زیادہ رہے گی بنسبت انصار کی تعداد کم ہوگی، لہذا جو ان میں نیکوکار ہوں تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور جن سے غلطی ہو جائے تو تم اس کو درگزر کرنا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خطبے میں فرمایا، یہ مختلف واقعات ہیں لیکن میں آپ کو مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا کی نعمتوں کو اختیار کرے یا آخرت کی نعمتوں کو اختیار کرے، تو اس بندے نے آخرت کی نعمتوں کو اختیار کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر سمجھ گئے کہ اس بندے سے مراد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور رونا شروع کیا اور روتے ہوئے یہ عرض کیا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ اتنا ہی کہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ابو بکر ٹھہر جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں جتنے دروازے یا کھڑکیاں ہیں ان سب کو بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ پھر آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ جس نے مجھ پر احسانات کیے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، البتہ ابو بکر نے جتنے مجھ پر احسانات کیے تھے ان کا بدلہ میں نہیں دے سکا، ان کا بدلہ آخرت میں اللہ ہی دے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر میرے سب سے زیادہ نزدیک ہے تم میں، جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ ابو بکر تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک ہے اور تم میں سب سے زیادہ افضل یہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں اللہ سے دوستی کر چکا ہوں، اللہ کو اپنا خلیل بنا چکا ہوں، لہذا خلیل تو میرے اللہ ہی ہیں، ان سے محبت اور اخوت ہے، اور محبت اور اخوت میں میرے نزدیک ان کا ثانی کوئی نہیں۔ یہ خطبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام پھر حجرے میں تشریف لے گئے، عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ یہ جمعرات کا دن ہے، پنج شبہ، مغرب کی نماز جب پڑھائی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو صحابہ کو سب سے آخری نماز پڑھائی ہے وہ مغرب کی نماز تھی۔ پھر آخری دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو فجر کی نماز کے وقت تھوڑا کچھ افاقہ ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حجرے شریف کے دروازے سے مسجد کے اندر کی طرف جھانکا، تو صحابہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جھانک رہے ہیں، اور ابوبکر نے بھی اس کو محسوس کیا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارے سے منع فرمایا کہ نہیں، نماز تم ہی پڑھاؤ۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حجرے کا پردہ گرا دیا اور صحابہ نے اپنی نماز مکمل کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حجرے میں بیمار تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں آپ کا سر تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کیفیت طاری ہونے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو کیفیت تھی کہ آپ نے جس وقت مسجد نبوی میں جھانک کر دیکھا تھا تو اس سے اندازہ ہوا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ افاقہ ہے، تو لہٰذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ سے باہر آپ کی جو دوسری اہلیہ محترمہ تھی بنت خارجہ، ان کے پاس تشریف لے گئے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر کیفیت طاری ہوئی اور آثار طاری ہوئے تو اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر تشریف لائے، ان کے کان میں مسواک تھی،
آپ علیہ السلام مسواک کی طرف دیکھنے لگ گئے تو عائشہ سمجھ گئی کہ آپ علیہ السلام کو مسواک چاہیے۔ عرض کیا رسول اللہ مسواک؟ تو آپ نے اشارے سے فرمایا کہ ہاں مسواک چاہیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مسواک لے کر پہلے اپنے دانتوں سے اس کو نرم کیا اور پھر آپ علیہ السلام کو دی۔ آپ علیہ السلام نے وہ مسواک اپنے دانتوں پر پھیری۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جس کا لعاب دہن آپ علیہ السلام کے لعاب دہن کے ساتھ ملا آخری وقت میں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کیا کرتی تھی، اور واقعی میں فخر کی بات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی خوش نصیب ہیں کہ آپ علیہ السلام کے لعاب دہن کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب لگا۔ واقعی میں بڑی خوش نصیبی کی بات۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے اور کیفیت طاری ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ ان للموت سکرات، بے شک موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ آپ علیہ السلام کو آخری وقت میں بڑی تکلیف ہوئی۔ یہ کہتے رہے۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام کی جب روح نکلنے لگی تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ دونوں ایسے اوپر کر لیے اور یہ پڑھنا شروع کر دیا، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ میں جانا چاہتا ہوں، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ میں جانا چاہتا ہوں۔ اس وقت آپ علیہ السلام کا جو سر تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر تھا، سینے اور تھوڑی کے درمیان۔ یہ نوعیت تھی آپ علیہ السلام کی۔ اسی میں آپ علیہ السلام کی جب روح نکلی تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ نیچے گر گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرمایا کرتی تھی کہ آپ علیہ السلام کا انتقال میری باری میں ہوا، میرے حجرے میں ہوا اور میرے سینے اور تھوڑی کے درمیان میں ہوا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کے مرض الوفات کی تھوڑی سی تفصیل تھی جس کا آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے، جس سے آپ کو سمجھ میں آئے کہ 12 ربیع الاول کا جو موقع ہے وہ خوشی کا موقع ہے یا غم کا موقع ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔